مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا ماقبل سے کلیت اور جزئیت کے اعتبار سے تعلق. ایمان یہ کلی ہے اور اس کا ایک جز ہے تقدیر پر ایمان لانا. تو صاحب کتاب نے مصنف نے کل یعنی مطلق ایمان اور کامل ایمان کے بعد اس کے جز یعنی تقدیر بالایمان کو بیان کیا. با الفاظ دیگر یہ تعمیم بعد تخصیص ہے کہ عام کے بعد خاص کو ذکر کیا جا رہا ہے. ایمان عام ہے اور اس کا ایک خاص جز ہے تقدیر بالایمان. تو یہ تعمیم بعد تخصیص کے قبیل سے ہے. اب سوال یہ ہے کہ جب ایمان مطلق میں تقدیر بالایمان شامل ہے تو اس کو علیحدہ سے بیان کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ حدیث جبرائیل میں ہم نے پڑھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، آمنت باللہ ورسولہ وکتبہ والقدر خیر الی آخر الحدیث، کہ وہاں اس کو بیان کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی مصنف نے اس کو ایک مستقل جز میں ایک مستقل باب میں قائم کیا. اس کے پیچھے وجہ اس کی شرفیت اور اہتمام کو بتلانا مقصود ہے کہ تقدیر یہ ایک اہم اور محتم بشان امر اور جزء ایمان ہے، اور اتنا اہم ہے کہ تقدیر کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بہت سارے فرقے بن گئے اور کچھ فرقے گمراہ الحاد اور کفر کے دہانے پر پہنچ گئے. اس وجہ سے مصنف نے اس کو ایک مستقل باب میں قائم کیا تاکہ تقدیر کے مسئلے کو اچھی طرح سمجھا جا سکے اور الحاد، کفر، زندقہ اسی طریقے سے گمراہی سے انسان اپنے آپ کو بچا سکے. باب الایمانی بالقدری میں چند امور سے متعلق بحث کیا جائے گا. امر اول، قدر اور قضا کی لغوی اور اصطلاحی تعریف اور ان کے مابین فرق. امر ثانی، تقدیر پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات. امر ثالث، تقدیر پر امت کا اختلاف، مسئلہ تقدیر پر امت کا اختلاف. امر رابع، مراحل تقدیر. اور امر خامس، تقدیر پر ایمان لانے کے فوائد. دیکھیے اب ہر امر کی تفصیل. امر اول، قضا اور قدر کی تعریف اور مابین فرق. قدر بفتح الدال کا معنی ہے اندازہ کرنا، تجویز کرنا. اور قضا کا معنی فیصلہ کرنا.
اب قضا بالقدر کا ترجمہ ہوگا اندازے کے مطابق تجویز کردہ حکم کا فیصلہ کرنا. اندازے کے مطابق تجویز کردہ حکم کا فیصلہ کرنا. ان دونوں کے مابین فرق ہے یا نہیں، اس سلسلے میں ائمہ کے مختلف آراء ہیں. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ قضا اور قدر دونوں مترادف ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان میں فرق ہے، ترادف نہیں ہے. جنہوں نے فرق بیان کیا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ قدر اجمالی کام کا خاکہ ہونا، کسی اجمالی کام کا خاکہ ہونا، کسی اجمالی کام کا خاکہ ہونا اور اس کا علم ہونا، اور اس اجمالی خاکے کے مطابق اس کام کا اندازے کے مطابق وقوع پذیر ہونے کا نام قضا ہے. مثلا انجینئر جب گھر بناتا ہے تو پہلے اس کے ذہن میں اس مکان کا خاکہ ہوتا، پھر اس خاکے کو کسی کسی کاغذ پر اور نقشے پر منقش کرتا ہے، اس کو بناتا ہے، پھر اس نقشے پر تیار کردہ تعمیری مکان کو وقوع پذیر کرتا ہے، اپنے اپنے کارندوں کو اس کام کو انجام دینے کا حکم دیتا ہے. یہی حال قضا بالقدر کا ہے کہ اللہ نے ہر امر کو تقدیر میں اندازے کے ساتھ لکھ دیا ہے، اور پھر اس اندازے کے مطابق جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے اپنے اپنے وقت پر پیش آتا ہے. مثلا یہ صاحب پیدا ہوئے ساجد، تو اس کے بارے میں سب چیزیں تقدیر میں اللہ کے علم ازلی میں پہلے ہی سے موجود تھا، پھر اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے، پھر لوح محفوظ میں وقت پر اس کام کا وقوع ہوتا ہے. پرسوس کے ساتھ یہ ہوگا، ترسوس کے ساتھ یہ ہوگا، یہ ساری چیزیں پہلے سے ہو چکی ہے، لیکن لوح محفوظ میں جو لکھا جا چکا ہے اسی نقشے کے ماتحت اور اللہ کی مشیت کے مطابق ہر امر اس وقت پر پیش آتا ہے. موت پہلے ہی سے لکھا جا چکا ہے، لیکن موت اپنے وقت پر ہی پیش آئے گا، اور اس کے مطابق اللہ کی مشیت کے مطابق انسان کو موت واقع ہوتی ہے. یہ ہے قضا بالقدر کا پورا خلاصہ. ایمان بالقدر کا مفہوم اور صحیح مصداق یہ ہے کہ انسان اس بات کا پختہ یقین رکھے کہ جو کچھ ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہوگا، سب کچھ اللہ کے علم ازلی میں تھا اور اب بھی ہے. اور وہ سب کچھ اللہ نے لوح محفوظ میں مکتوب کر لیا ہے. اور اللہ کی مشیت اور ارادے کے ماتحت یہ تمام امور اپنے اپنے وقت پر انجام پاتے ہیں.
یہ ہے ایمان بالقدر کا مفہوم۔ کیا مطلب؟ یعنی اس کائنات کے بنائے جانے سے پہلے سب کچھ اللہ کو معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے آئندہ۔ پھر اللہ نے جو کچھ اللہ کے علم ازلی میں تھا اس کو لوح محفوظ میں مکتوب کر لیا گیا۔ پھر لوح محفوظ میں ان تمام امور کو مکتوب کر لینے کے بعد وہ تمام امور اللہ کی مشیت اور چاہت اور ارادے کے مطابق اپنے اپنے وقت پر انجام پاتے ہیں۔ یہ ہے ایمان بالقدر کا صحیح مفہوم۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کی اسی کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر مختلف 4 فرقے پیدا ہو گئے۔ سمجھ گئے؟ جی، کہ سب امور اللہ کے علم میں ازلی میں تھا، پھر لوح محفوظ میں اس کو مکتوب کر لیا گیا، اور لوح محفوظ میں مکتوب کر لینے کے بعد اللہ کی مشیت، چاہت اور ارادے کے مطابق ہر امر اور تمام امور اپنے اپنے وقت پر انجام پاتے ہیں۔ یہ تو امر اول کے متعلق کلام ہوا۔ امر ثانی کیا ہے؟ تقدیر پر ہونے والے اعتراضات۔ تقدیر پر بہت کئی اعتراض کیے گئے ہیں، اور یہاں پر ان تمام اعتراضات کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ایک مشہور اعتراض جو عامتاً ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ تقدیر ایمان بالقدر کی وجہ سے انسان مجبور محض ہو جاتا ہے۔ کس طریقے پر، کس طور پر؟ کہ جب اللہ نے تمام چیزوں کو لوح محفوظ میں لکھ لیا ہے، یہ سب مکتوب ہو چکا ہے، اور تمام امور اللہ کے علم میں پہلے ہی سے موجود ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، اور اللہ کے علم کے خلاف کوئی امر پیش نہیں آ سکتا ہے، تو اب انسان مجبور محض ہوا۔ جب اللہ کے علم میں ہے کہ یہ گناہ کرے گا تو مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ ہونا ہی ہونا ہے۔ انسان یہ برائی کرے گا، اللہ کے علم میں ہے، اب مطلب یہ ہے کہ اس کو گناہ میں ضرور ملوث اور مبتلا ہونا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا مجبور محض ہونا پایا گیا۔ اور بعض حضرات نے کہا ہے کہ جب انسان اس طرح کے امور پر سوچے گا کہ اللہ کے علم میں اتنے اتنے گناہ میرے بارے میں ہیں، تو ان سارے گناہوں کو میں کروں گا، تو اس طرح سوچنے سے انسان کے اندر کم ہمتی پیدا ہوتی ہے۔ لہذا ایمان بالقدر نہ ہونا چاہیے۔ اگر ہے تو 2 خرابی ہے۔ ایک خرابی تو یہ ہے کہ انسان مجبور محض ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان کے اندر کم ہمتی اور پستی آ جائے گی۔ ان تمام اعتراضات کو علمی دلائل سے دینے کے بجائے اگر کوئی مشاہدتی مثال سے، کسی واضح مثال سے اس کو سمجھا دیا جائے تو بہتر رہے گا، اس لیے کہ عام لوگوں کو، اسی طرح مبتدی طلباء کو ان دلائل کو سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، ان کا معیار اتنا نہیں ہوتا ہے کہ ان چیزوں کو عامتاً سمجھ سکے۔ اس کی واضح مثال یہ ہے کہ ماسٹر اسٹیشن بورڈ پر اور آج کل ڈیجیٹل اسکرین پر لکھ دیتا ہے کہ فلاں گاڑی، فلاں ٹرین فلاں وقت پر آئے گی، تو گاڑی اس ٹائم پر ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتی ہے، تو گاڑی کا اپنے مقررہ وقت جو بورڈ پر لکھا گیا اس وقت پر پہنچنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ ماسٹر اسٹیشن نے لکھا اس وجہ سے گاڑی اپنے وقت پر پہنچی ہے، بلکہ ڈرائیور اپنے اختیار سے اس گاڑی کو چلا رہا ہے، اس کے کسب سے، اس کے گاڑی کے چلانے کی وجہ سے گاڑی اپنے وقت پر پہنچی ہے، اور ماسٹر اسٹیشن نے اپنے علم ناقص اور اپنے اندازے سے بتا دے کہ گاڑی اتنے وقت پر آئے گی، تو اس کے علم کے مطابق گاڑی وقت پر پہنچی ہے، لیکن اس کے اس علم کی وجہ سے گاڑی چلانے والے کا اختیار ختم اور سلب نہیں ہوا، بلکہ ابھی بھی اس کا اختیار باقی ہے۔
تو یہی حال انسان کی زندگی کا ہے، یعنی کہ انسان کی زندگی کی گاڑی اپنے اختیار سے چل رہی، انسان کے اختیار سے چل رہی ہے، بس یہ ہے کہ اللہ کے علم میں یہ بات پہلے ہی سے موجود ہے، لیکن اللہ کے علم میں یہ بات اور یہ سارے امور پہلے سے معلوم ہونا، اس کی وجہ سے انسان کا کسب اور اس کا اختیار ختم نہیں ہوتا ہے۔ جس طریقے سے گاڑی چلانے والے کا کسب اور اختیار سربراہ نہیں ہوتا ہے، اسی طرح ہماری جو زندگی چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہمارا کسب اور اختیار ختم نہیں ہوگا۔ بس فرق اتنا یہ ہے کہ ماسٹر اسٹیشن اپنے علم ناقص کی بنیاد پر یعنی گاڑی کے آنے کا وقت مقرر کر دیتا ہے، اور اللہ کا علم کامل ہے، علم محیط ہے۔ بس اتنا فرق ہے دونوں میں، کہ وہاں جو ماسٹر اسٹیشن ہے اس کا علم ناقص ہے، اور اللہ کا علم محیط اور کامل ہے۔ اس کی ایک اور مثال جو ہم نے اپنے پڑھنے کے زمانے میں کسی کتاب میں پڑھی تو وہ یاد نہیں کتاب کا نام، لیکن وہ مثال مجھے بہت اچھی لگی تھی کہ کوئی شخص غلط سلط چیزیں کھائے جس کی وجہ سے وہ کسی مہلک بیماری، کینسر جیسی بیماری میں مبتلا ہو جائے، اور ڈاکٹر کے پاس جائے اور ڈاکٹر اپنے علم سے، اندازے اور تجربہ سے بتا دے کہ آپ کو کینسر کی بیماری اور آپ 6 مہینے تک زندہ رہیں گے، اس کے بعد آپ کی موت ہو جائے گی۔ تو 6 مہینے کے وقت میں جب اس کا انتقال ہوگا تو یوں نہیں کہا جائے گا کہ ڈاکٹر کی وجہ سے مرا ہے، تو ڈاکٹر کا اپنے علم سے یہ بتلا دینا کہ آپ کا فلاں وقت متعین ہے مرنے کا، تو اس سے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ ڈاکٹر کے علم اور اس کے بتلانے کی وجہ سے اس کی موت ہوئی، بلکہ اس کی موت اپنے کسب سے اور اپنے اختیار سے ہوئی، اس لیے کہ اس نے غلط چیزیں استعمال کی۔ اور جانور بھی یہ سمجھتا ہے کہ جب آپ اس کو لاٹھی سے مارتے ہیں، بھینس کو یا کسی اور جانور کو، تو وہ لاٹھی پر حملہ نہیں کرتا ہے بلکہ انسان پر حملہ کرتے، اس لیے کہ اس کو بھی معلوم ہے کہ عصا یہ مجبور محض ہے، لیکن انسان مجبور محض نہیں، وہ اپنے قصد سے مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے، اپنے اختیار سے مجھے تکلیف پہنچا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی وہ لاٹھی سے حملہ کرے، وہ آپ سے انتقام لے گا جانور، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ عصا اور وہ چیز جس سے وہ مجھے تکلیف پہنچا وہ تو مجبور محض ہے، لیکن انسان اپنے اختیار اور قصد سے مجھے تکلیف پہنچا، اس سے اس سے انتقام لیتا۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے علم ازلی میں تمام امور کا علم ہونا، پھر اس کو لوح محفوظ میں لکھ دینا، اس سے انسان کا اختیار اور قصب ختم نہیں ہوتا، اس سے انسان کا مجبور محض ہونا لازم نہیں آتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کی کامل قدرت کی علامت ہے کہ اللہ کو ہر چیز کا علم پہلے سے ہے، اس سے انسان کا قصب اور اختیار ختم اور سلب نہیں ہوتا ہے۔ اور کسی شخص کو کسی چیز کا علم پہلے سے ہو جانا یہ کوئی نقص یا برائی کی چیز نہیں، بلکہ اس کے کمال کی علامت ہوا کرتی ہے۔ جیسے ڈاکٹر اپنے علم سے بتلا دے کہ آپ کا موت اور آپ کو اس وقت پر مرنا ہے، یا ماسٹر اسٹیشن بتلا دے کہ فلاں وقت پر گاڑی آئے گی، تو یہ اس کے کمال کی بات ہے، یہ اس کے ناقص ہونے کی علامت نہیں، اور اس کی کوئی برائی بھی نہیں کرتا، بلکہ اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ جس وقت وہ بتاتے گاڑی آئے گی تو اسی وقت گاڑی پر پہنچ جاتی ہے، تو لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ پر ناراض ہونے کی اور تقدیر کو کوسنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ انسان کو اللہ نے پورا اختیار دیا ہے کہ اب اسباب کو اختیار کر کے کام کرے۔ اس سے معلوم ہوا کہ تقدیر تو ہے، لیکن پھر بھی اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیج کر کے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ تقدیر لکھے جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اب انسان اسباب کو ترک کر دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تقدیر کی 2 قسمیں لکھیے، تقدیر مبرم اور تقدیر معلق۔ تقدیر مبرم وہ تقدیر ہے جو قطعی ہو، جس میں تبدل اور تغیر نہیں ہو سکتا۔ اور تقدیر کی دوسری قسم ہے معلق۔ وہ تقدیر ہے جس میں کسی امر کو کسی شرط پر معلق کیا گیا ہو، اس میں تبدیلی اور تغیر ہو سکتا ہے۔
لیکن اللہ کے علم ازلی کے اعتبار سے ہر تقدیر مبرم اور قطعی ہے، لیکن اللہ کے علم ازلی کے اعتبار سے ہر تقدیر مبرم اور قطعی ہے۔ دیکھیے، تقدیر مبرم جس میں ایک قطعی فیصلہ کیا گیا ہو کہ ایسا ہونا ہی ہونا ہے، مثلا موت لکھ دی گئی ہے کہ فلاں وقت پر واقع ہو، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، یہ مثال دی تقدیر مبرم، وہ تقدیر جو قطعی ہو اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور تقدیر معلق اس تقدیر کو کہتے ہیں جس میں کسی امر کو کسی شرط پر معلق کیا گیا ہو کہ یہ انسان اگر فلاں راستے سے یا فلاں طریقے سے روزی کمائے گا تو اس کو برکت ملے گی، اور فلاں راستے اختیار کر کے روزی کمائے تو اس کو برکت نہیں ملے گی، اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تقدیر معلق۔ معلوم ہوا کہ اسباب اختیار کرنے کے بعد انسان کو کسی بھی کام میں ناکامی ملے تو اب دوسرا سبب اختیار کرے، اس سبب سے کامیابی نہیں ملی تو دوسرے سبب سے، تیسرے سبب سے، یعنی معلوم نہیں اللہ نے تقدیر میں ہمارے لیے کس سبب سے کامیابی کا راستہ لکھا ہے۔ سمجھ گئے؟ اس سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ صاحب علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقدیرات میں اکثر تقدیر معلق ہے، مبرم بہت کم ہے، جس کی وجہ سے انسان کا اختیار زیادہ سے زیادہ ثابت ہوتا۔ اور ایک اور بات ثابت ہوئی کہ جب اللہ نے اکثر مقادر کو معلق رکھا ہے تو انسان کو اسباب کو ترک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جب تک زندگی رہے تب تک اسباب کو اختیار کرتے رہنا چاہیے۔ اسباب کو اختیار کرنا یہ خلاف تقدیر یا خلاف توکل نہیں ہے، لیکن ہمارا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ ایک صاحب کو میں نے کہا، عالم ہی ہے، کہ میں نے کل فلاں چیز کھائی تھی جس کی وجہ سے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہوئی، تو بولے تمہیں تقدیر پر ایمان نہیں ہے، اللہ کے فیصلے پر تم راضی نہیں ہو۔ یعنی مولوی ہے، فارغ ہو چکا ہے، لیکن اس کا جملہ یہ جہالت پر مبنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے تقدیر کو سمجھا نہیں۔ تقدیر میں کیا ہے کہ انسان جیسا سبب اختیار کرے گا تقدیر معلق کے مطابق اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا، کہ اگر آپ نے یہ سبب اختیار، کھانے میں یہ چیز اختیار کی تو آپ کو یہ بیماری ہوگی، اور اگر یہ کھائیں گے تو آپ کو یہ صحت یابی ہوگی۔ تو پھر آپ کا یہ کہنا کہ بسم اللہ بول کر کے ہر چیز کھا لو اور اللہ پر یقین رکھو ہمیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، یہ بولتے ہیں کون؟ وہ جاہل صوفی جنہوں نے ایمان کو نہیں سمجھا، ایمان بالقدر کو نہیں سمجھا، اور کہتے ہیں ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، ہمارا ایمان بہت مضبوط ہے، اس سے جو بھی آئے کھا لو ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ پھر حدیث میں کیا بتاتے ہیں؟ دلیل کے طور پر یہ حدیث بتلاتے ہیں کہ ہر پتا اللہ کے حکم کے تابع ہے، اللہ کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا ہے، تو وہ کھانا ہمیں نقصان نہیں پہنچا اللہ کے حکم کے بغیر۔ یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ ہر سبب اپنا اثر اللہ کے حکم سے دکھاتی ہے، لیکن یہ عادت اللہ کی عادت یہ ہے کہ جس سبب میں جو اثر رکھا ہے وہ اثر اپنا دکھائے، الا یہ کہ اللہ اس اثر کو ختم کر دے۔ جیسے آگ کا اثر جلانا ہے، تو اب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہاں جی فرمائیے۔ جی 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 ٹھیک ہے، الحمدللہ۔ ہاں 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 اوکے اوکے، فائنل ہو جائے تو مجھے بتا دیجیے گا۔ ہاں ہاں انشاءاللہ، اللہ آسان کرے۔ جی اللہ اللہ
تو اسباب اپنا اثر دکھانے میں اللہ کی ذات کے محتاج ہے، لیکن عادت اللہ ہے کہ جس سبب کے اندر جو اثر اللہ نے رکھا وہ اپنا اثر، جیسے آگ کا اثر، آگ سبب ہے جلانے کا، اس کا سبب اور اس کا اثر کیا ہے؟ جلانا. تو ظاہری بات ہے آپ جب بھی آگ میں اپنے ہاتھ کو ڈالو گے وہ اپنا اثر دکھائے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے یعنی عادت کے خلاف اس آگ کو جلنے کا جو اثر ہے اس کو ختم کر دیا. سمجھ رہے ہیں؟ لہذا آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اسباب میں جو اثر ہے وہ اللہ کے حکم کے تابع ہے. نہیں، عادت اللہ یہ ہے کہ جس چیز میں جو اثر ہے وہ اپنا اثر دکھائے گی. تو حدیث میں یہی مطلب ہے، کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ چیز اپنا اثر اللہ کے حکم سے دکھاتی ہے، لیکن جس چیز کے لیے جو اثر رکھی گئی وہ ضرور اپنا اثر، خلاف عادت کبھی اس کے علاوہ ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اپنی صحت کا خیال رکھنا اور اچھا خوراک کھانا یہ آپ کی ذمہ داری، اچھے اسباب اختیار کرنا، اور یہ سوچنا کہ ہم کچھ بھی کھائیں گے ہمیں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، سب کچھ اللہ کے تابع ہے، یہ غلط فہمی اور جہالت پر مبنی بات ہے. جی پھر ہمارے ایک رشتہ دار گزرے ہیں، اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ہمارے پھوپھی کا شوہر، چلیے بتا دیں، حضرت اور اس کی زندہ مثال اللہ کے رسول کی ذات ہے. یعنی سحر کے موقع پر اللہ کے رسول نے اسباب اختیار کیے، غزوات کے موقع پر بھی اللہ کے رسول نے اسباب اختیار کیے کہ نہیں؟ کہ یوں سوچا کہ چلو ہر چیز ہوتی رہی، ہونے دو اور بس مسلح بچھا کر کے دعا کر لو کہ آسمان سے فرشتے آ جائے اور سارے کافروں کو ہلاک کر دے. ایسا ہوا کبھی؟ اگر اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی اور توکل اور تقدیر کا یہی مطلب ہوتا تو اللہ کے رسول صحابہ کو کیوں شہید کرواتے؟ بس مسلح پر دعا کرتے کرتے سارے کافروں کو یوں ہی بددعا سے ہلاک کروا دیتے. سمجھ رہے ہیں؟ جی تو وہاں کیا انہوں نے دلیل پیش کی؟ سنت ابراہیمی اور اسباب نہیں. تو پھر آپ اسباب کو مانتے ہی نہیں ہیں آپ کے قول کے مطابق کہ ہر چیز اپنے وقت پر ہو رہا ہے اور اسباب کو اختیار کرنا توکل کے خلاف ہے. تو جب آپ کھا رہے ہیں تو اس وقت ایسا کیوں نہیں سوچتے ہو کہ ہم سبب کے طور پر اپنے ہاتھ کو کیوں اللہ ہی خود کھلا دیں گے؟ بیٹھے رہو نہیں ایسے، وہاں کھانا پڑا رہے اور پانی پڑا اور دیکھتے رہو، اللہ آئیں گے اور خود بخود ہمیں پلا دیں گے، سبب کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. وہاں کیوں ہم سبب اختیار نہیں کرتے؟ وہاں کرتے ہیں کہ نہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہاں. اور ان کو ایک اور الزامی جواب یعنی کہ ہر چیز اللہ کے علم ازلی اور تقدیر کی وجہ سے خود بخود ہو رہا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ کا حکم اور فیصلہ نہ آئے. تو آپ کسی ٹرک کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور یوں کہو علم ازلی میں ہے تو موت آئے گی ورنہ نہیں آئے گی. کوئی کرتا ہے سب وقوف؟ کوئی بھی نہیں کرتا ہے. لیکن جب کھانے کی باری آتی الٹی سیدھی چیزیں، اور جب کمانے کی باری آتی تو وہاں کیا کہتے ہیں؟ علم ازلی میں اور تقدیر میں سب کچھ پہلے ہی سے. ہاں کیوں؟ وہاں سہولت ہے، سستی ہے، جہالت ہے مولوی صاحب. اب چونکہ اپنے نفس کو ان بیکار چیزوں سے بچا نہیں سکتے ہیں اور اس کے غلط چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں، تو اب وہاں کیا علم ازلی اور تقدیر کی بات ہوتی ہے. اور کمانے کی باری آتی ہے تو ایسے لوگوں کو سستی آتی ہے، تو پھر کیا ہے؟ بس ہم مسجد میں پڑھتے رہیں گے، روزی آتی رہے گی اوپر سے من جانب اللہ. سمجھ رہے؟ اس لیے اس کو سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ تقدیر کے لکھے جانے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اسباب کو چھوڑے، بلکہ اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا. اور ایک سبب سے کام نہیں چلا تو دوسرا تیسرا سبب، موت تک آپ کو اسباب اختیار کرنے پڑیں گے اور کوشش کرتا رہنا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں اور کوئی راستہ نہیں. اس کو سمجھنے کی نہایت ہی ضرورت ہے. اس لیے آپ لوگوں کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی. یوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، غبی ہے، اس وجہ سے ہمیں یاد نہیں رہتا ہے. آپ کا کام ہے کوشش کرنا، اسباب اختیار کرنا، ان اسباب پر نتائج مرتب کرنا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اس لیے ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ توکل اور تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی بھر اسباب اختیار کرتا رہے، پھر ان اسباب کے ذریعے سے نتیجہ کا مرتب ہونا اللہ کے حوالے کر دے. یعنی اگر اچھا نتیجہ مرتب ہوا تو اللہ کا شکر، اور اچھا نتیجہ مرتب نہیں ہوا تو دوسرا سبب اختیار کرے اور صبر سے کام لے. لہذا
رزق کمانا اور اسباب رزق اختیار کرنا، اسباب علم اختیار کرنا آپ کے ذمے ہے. اب اسباب علم اختیار کرنے کے بعد اس پر نتیجہ مرتب ہو یا نہ ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اسباب علاج وسوسہ اختیار کرنا یہ آپ کے اختیار میں ہے. اب ان اسباب کے اختیار کرنے کے باوجود بھی اگر اثر مرتب نہیں ہو رہے تو اللہ کے حوالے کر دیں. یہی تقدیر اور توکل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کرے سمجھ میں آ گیا. آپ ایسا ہی سمجھتے تھے نا پہلے کہ کچھ اور سمجھتے تھے؟ ایسا ہی سمجھتے تھے. یعنی ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا، جہاں پہلے تھے وہیں ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اچھا آپ کر رہے تھے، اب مکمل ہو گیا. اور اس کو تو پہلے ہی سے اس کے علم میں رتی برابر اضافہ نہیں ہوا. کس کے علم میں؟ ابو الحیات میں. چلیے پانی پلا لیں. ہاں امر ثالث، سو میں سے 10% بھی اضافہ نہیں ہوا. ثالث کیا لکھا ہے امر ثالث میں؟ ہاں خلافت راشدہ، خلفائے راشدین کے دور میں تقدیر کا کوئی منکر نہیں تھا. البتہ صحابہ کے آخری دور میں معبد جوہنی نامی شخص نے تقدیر کا انکار کیا، جس کی وجہ سے امت میں تقدیر کے باب میں 4 فرقے پیدا ہو گئے. ایک ہے فرقہ قدریہ، دوسرا فرقہ جبریہ، اور تیسرا فرقہ معتزلہ، اور چوتھا فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہے. فرقہ ثلاثہ اول کا عقیدہ تقدیر کے بارے میں غلط ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ معتدل ہے. فرقہ ثلاثہ اول کا عقیدہ تقدیر کے باب میں غلط اور افراط و تفریط سے خالی نہیں ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ تقدیر کے بارے میں معتدل ہے. اب ہر ایک کے عقیدے کو تفصیلی طور پر سنیں اور لکھیں. فرقہ قدریہ، ان کا اعتقاد یہ ہے کہ تقدیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے. وہ صاف صاف تقدیر کا انکار کرتے اور کہتے ہیں کہ تقدیر کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور جتنے بھی حوادثات پیش آتے ہیں اس کا علم اللہ کو پہلے سے نہیں ہے، بلکہ جس وقت وہ حادثات اور واقعات پیش آتے ہیں اسی وقت اللہ کو اس کا علم ہوتا. اسی طرح وہ یہ مانتے ہیں کہ انسان کے افعال کے علاوہ دیگر اشیاء کا خالق اللہ ہے. انسان کے افعال کے علاوہ دیگر اشیاء کا خالق اللہ ہے.
لیکن انسان کے افعال کا خالق خود انسان ہے. یہ دونوں عقیدے غلط اور باطل ہیں، سراسر غلط ہیں. اور قرآن اور نصوص اور احادیث مشہورہ اور متواترہ کے بالکل خلاف ہیں. قرآن پاک میں ہے اِنَّا خَلَقْنَاهُ كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ. اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ. اور تیسری جگہ میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ خلقکم وما تعملون. ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ کو تمام چیزوں کا علم پہلے سے ہی ہے. اور انسان کے افعال کا خالق بھی اللہ کی ذات ہے. اسی طرح باب الایمان بالقدر کی پہلی ہی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کے پیدا ہونے سے 50 سال پہلے، کائنات کے پیدا کرنے سے 50 سال پہلے اللہ نے سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا تھا. اس سے بھی معلوم ہوا کہ تمام امور کا علم اللہ کو پہلے ہی سے ہیں. اب دیکھیے اور سنیے دھیان سے. ان کا کیا ماننا ہے؟ ان کے دو عقیدے. ایک عقیدہ کہ اللہ کو تمام امور کا علم پہلے سے نہیں ہے، بلکہ جس وقت جو حادثہ پیش آتا ہے اسی وقت اللہ کو پتہ چلتا ہے کب یہ ہونا تھا. بہت بڑا نقصان اللہ کے ساتھ، یعنی علم محیط کے منکر ہیں اور صاف صاف تقدیر کا انکار کرتے ہیں. اور جب اللہ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے پہلے سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے. اور دوسرا عقیدہ کیا ہے کہ انسان اپنے افعال کا خالق ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں اللہ نے پیدا کی، لیکن ابھی میں جو ہاتھ ہلا رہا ہوں، یعنی آپ سے بات کر رہا ہوں، اس کا خالق میں خود ہوں، اللہ کی ذات نہیں ہے. اور انہوں نے یہ عقیدہ کیوں مانا؟ اس لیے کہ اگر تقدیر کو ہم مانتے ہیں کہ تقدیر میں سب کچھ اللہ نے لکھ دیا اور پہلے سے سب معلوم ہے، اور انسان اپنے افعال کا خالق نہیں ہے بلکہ اللہ ان افعال کو پیدا کرتے ہیں، تو اب انسان کا مجبور محض ہونا لازم آتا. سمجھ میں آیا؟ اب زنا کیا؟ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے زنا کو پیدا کیا، اس وجہ سے میں نے زنا کیا. اللہ نے لکھا ہے تقدیر میں، اس لیے زنا ہوا ہے، اس لیے انہوں نے اس کا انکار کر دیا. تقدیر کا بھی انکار کر دیا اور اللہ کے ان افعال کے خالق ہونے کا بھی انکار کر دیا. سمجھ میں آیا؟ تاکہ انسان مجبور محض لازم نہ آئے. دوسرا فرقہ اب لکھیے. اتنی بات امید ہے سمجھ میں آ گئی. سمجھ میں آ گئی بات؟ آگے چلے. دوسرا فرقہ جبریہ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ تقدیر میں سب چیزیں پہلے سے لکھی جا چکی ہیں، اس لیے انسان مجبور محض ہے کل حجر.
انسان مجبور محض ہے کل حجر، یہ عقیدہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ قرآن میں ہے لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، دوسری جگہ قرآن پاک میں ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کیا کہہ رہے جبریہ؟ جبر سے ہے، جبریہ کس سے ہے؟ جبر سے، سمجھ میں آیا؟ قدریہ قدر سے، یعنی خود قادر انسان ہر چیز پر، اور جبریہ جبر سے یعنی انسان مجبور ہے اور اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے، کوئی استطاعت نہیں کسی اچھے کام یا برے کرنے کا، جیسا کہ پتھر بے جان ہوتا ہے، اس کا اپنی ذات پر کچھ اختیار نہیں ہوتا ہے، میں چاہوں تو یہاں پر رکھوں، یہاں پر رکھوں، یہاں پر رکھوں، اس کا اپنی ذات پر کوئی بس نہیں۔ اسی طرح انسان ہے کہ اللہ جہاں چاہے اس کو اٹھا کر کے پھینک دیتا اور جہاں چلا دے چلتے رہتا ہے، جیسا کہ تاش جو کھیلتے ہیں، اور وہ کھیل جو ہوتا ہے نا کیا بولتے ہیں، لودو، پھر دوسرے کھیل ہوتا ہے جس میں رانی ہوتا ہے، شطرنج، ہاں، تو ان کے کہنے کے مطابق ساری مخلوقات یہ شطرنج کے میدان میں بچھے ہوئے ہیں، اور اس شطرنج میں جتنی بھی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اپنے اختیار سے چلاتے ہیں، جس کو جہاں چاہے پھینک دے اور کروا دیا، اور جس کو چاہے مروا دیا، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، تو یہ شطرنج کی جو گوتیاں ہوتی ہیں اس کی طرح انسان مجبور محض ہے، اللہ تعالیٰ بس اس کو ہلاتے رہتے ہیں اپنے حساب سے۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کھیل دکھاتے تو اس میں ایک گورا اور ایک گڑیا اور گوری ہوتی ہے، گڑیا اور گڑیا، گڑیا اور گڑیا، بہت ساری گڑیا ہوتے ہیں، اور پیچھے ایک آدمی ہوتا ہے پردے سے اس کو ہلاتا ہے، اس کے مطابق وہ ہلتے رہتے ہیں، ان کا اپنی ذات پر کوئی اختیار نہیں ہوتا، پیچھے پردے کے پیچھے جو اس کو ہلاتا ہے وہیں سب کچھ ہے، اور یہ آگے اس کے ہاتھ میں رسی ہے، یعنی وہ اس کے مجبور محاذ ہے۔ تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ انسان کے سارے اختیارات کی رسی اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جس طرف اس رسی کو ہلاتے انسان اسی طرف چلتا ہے، جیسے جانور بھی، یعنی کہ رسی آپ نے باندھ دیا تو اس کا مالک اس کو جہاں کھینچتا ہے اور جہاں چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے، وہ کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ فرقہ بھی غلط ہیں اور ان کا یہ عقیدہ بھی صحیح نہیں، اس لیے کہ قرآن میں کیا کہا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جو وہ کماتا ہے۔ معلوم ہوا کہ کسب کا اختیار اللہ نے بندے کو دیا ہے، تبھی ہی کسب کی نسبت اس کی طرف یہ ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، یعنی کسبتم، کسب کی نسبت کس کی طرف کی؟ تم کی طرف، یعنی انسان کی طرف۔ دوسری آیت میں بھی یہی بتلایا گیا، ظاہر فسد فی البر والبحر بما کسبت، کہ جو بھی کچھ عذاب اللہ کی طرف سے اترتا ہے یہ انسان کی کسب اور کمائی کا نتیجہ۔ تیسرا فرقہ لکھے، فرقہ معتزلہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ افعال حسنہ کا خالق ذات الہی ہے اور افعال قبیحہ کا خالق خود انسان ہے۔ افعال حسنہ کا خالق ذات الہی ہے اور افعال قبیحہ کا خالق انسان ہے، اس وجہ سے کہ اگر افعال قبیحہ کا خالق اللہ کو مانا جائے تو یہ اللہ کی تعظیم اور شان کے خلاف ہے، اس وجہ سے کہ ذات الہی کی طرف قبیح فعل کی نسبت ہوگی۔
سمجھ میں آ گیا ان کا عقیدہ؟ جی کیا ہوگا اس کا جواب مولوی صاحب؟ ہمارا عقیدہ کہ جتنے بھی اچھے کام ہوتے وہ بھی اللہ نے بنایا اور برے کام بھی اللہ نے بنایا، پھر اللہ کی طرف بری چیز کی نسبت ہو رہی، کیا ہوگا اس کا جواب؟ اس کا کیا جواب دیں گے آپ نے معتزلہ کا؟ یہ تو دلائل سے تو بالقدر خیر و شر ہی، اسی طریقے سے لہامہ کسوت والی آیت مطلق ہے نہیں تو اسے پتہ چلے کہ قصبہ اچھا اور برا انسان کے اختیار میں ہے، اور پھر اوپر جو آیت میں نے پیش کی خلقکم وما تعملون وہ بھی مطلق ہے کہ تم کو اور تم جتنے بھی اعمال کرتے ہو وہ سب اللہ نے پیدا تعملون میں ما یہ عموم کے لیے ہوتا ہے تو اس میں اچھے اور برے سب شامل ہے، مطلب یہ کہ خالق شر والبر سب اللہ ہے، سمجھ میں آیا؟ اور حدیث میں بالقدر و خیر وغیرہ جو روایتوں سے بھی پتہ چل رہا ہے، لیکن ان کو کیا جواب دیں گے آپ؟ انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے کہ اگر خالق شر اور افعال شر کی نسبت اللہ کی طرف کرتے کہ اللہ نے ہی بنایا ہے تو اللہ کی طرف بری چیز کی نسبت کرنی لازم آتی ہے، اس کا کیا جواب دیں گے؟ تشفی ہو رہی جواب سے؟ اس نے بھی کہا کہ شیطان اور فرشتوں کو شیطان مخزن برائی ہے اور فرشتہ مخزن بر ہے، لیکن شیطان اور فرشتوں کو بھی اللہ ہی نے پیدا کیا، مشکل وہیں آ کر کے رک جاتا ہے۔ مخزن بر فرشتہ ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے، اور مخزن شر شیطان اس کی نسبت بندے کی طرف کر دیں گے، یہی کہیں گے معتزلہ سے کسی بری چیز کی نسبت اللہ کی طرف کرنا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ پھر اور مزید اعتراض ہوگا کہ جب شیطان نے ہی آدم علیہ السلام کو بہکایا تو اس میں ان کا کیا قصور ہے، پھر وہ کیوں جنت سے نکالے گئے؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس پر ایک مزید اعتراض ہوگا، یہ تقدیر میں لکھا ہی جا چکا تھا کہ ان کو نکلنا ہی جنت سے، تو پھر اس میں بھی ان کا قصور نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی ان کو نکالا گیا، تو تم نے جو جواب دیا اس پر مزید کئی اعتراضات کھڑے ہو جائیں گے۔ جی اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ کسی شے کا خالق ہونا الگ چیز ہے اور اس چیز کو پیدا کرنے کے بعد اس کو غلط استعمال کرنا الگ چیز ہے۔ اللہ خالق شر، خالق افعال حسنہ و قبیحہ دونوں ہیں، لیکن اس کا کسب انسان کے اختیار میں ہے، اور اگر اس نے حسنہ فعل کو اختیار کیا تو اس کی تعریف ہوگی، اور اگر فعل کبھی کو اختیار کیا تو انسان کی برائی ہوگی، اس میں بنانے والے کی کوئی کمی نہیں، اس کی طرف کوئی کسی بری چیز کی نسبت نہیں ہوتی ہے۔ مثلا یہ موبائل ہے، بنانے والے نے اس کو بنایا، اب چاہے آپ اس کو غلط استعمال کرو یا چاہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو، آپ کتاب پڑھ رہے ہیں صحیح استعمال تو آپ کی تعریف ہوگی، اور اگر برا استعمال کر رہے ہیں اور فلمیں دیکھ رہے ہیں، بلو فلمیں دیکھ رہے ہیں، اوپن چیزیں دیکھ رہے ہیں، ننگی ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں، تو یہ آپ کی برائی ہوگی، اس موبائل بنانے والے کی برائی نہیں کی جائے گی۔ اس نے تو بنا کر کے آپ کو آپشن دے دیا ہے کہ آپ چاہے تو اس کو صحیح استعمال کرو یا غلط استعمال کرو۔ اسی طرح اللہ نے شیطان کو اور اس ممنوع شجر کو بنا کر کے آدم کو آپشن دے دیا تھا، یعنی شیطان کو پیدا کر کے، اسی طریقے سے اس شجر ممنوع کو پیدا کر کے اللہ نے آدم کو آپشن دے دیا تھا کہ اب چاہے آپ غلط راستہ اختیار کرو یا صحیح راستہ اختیار کرو۔ تو انہوں نے کون سے آپشن کو استعمال کر لیا؟ لغزش والے راستے کو۔ سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے علم میں تھا پہلے سے، لیکن کسب کا اختیار آدم کو دے دیا گیا تھا۔ ہاں تو اختیار تو آدم کو دے دیا ہے،
تو اس کی وجہ سے وہ مجبور محض کہاں ہوئے؟ لکھا اس وجہ سے لوہے محفوظ میں کہ اللہ کے علم میں تھا. سمجھ میں؟ لوہے محفوظ میں لکھنے کا مطلب یہ ہے، یہ آگے بحث آ رہی ہے تقدیر کے مراحل، یعنی تقدیر کے 5 مراحل ہیں. اب جب تم نے اعتراض کیا تو اب دوسری بحث جو آگے اس کو اب یہاں پر بیان کرنا پڑے گا کہ اللہ ازل میں اللہ تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا اور اللہ کا علم تھا. تقدیر کا پہلا مرحلہ سمجھ میں؟ ازل میں کچھ نہیں تھا سوائے اللہ کی ذات اور اللہ کا علم. تو ازل میں جو کچھ اللہ کے علم میں تھا، اس ازلی علم کو اللہ نے دوسرے مرحلے میں تقدیر اور نوشتے میں لکھ دیا. سمجھ میں؟ تو جو علم ازلی ہے وہی اس کو بعد میں لکھ دیا گیا. سمجھ؟ تو ایک ہی چیز ہے، بس فرق اتنا ہے کہ اس علم ازلی کو ایک مستقل شکل اور نقشہ میں تیار کیا گیا. جیسا کہ انجینئر کے خاکے میں یہ تعمیر ہے کہ اس طرح ہمیں بنانا ہے. سمجھ میں آیا؟ پھر میں نے اس علم کو ایک کاغذ میں نقش کر کے بنا دیا. تو بات ایک ہی ہے، بس فرق اتنا ہے کہ پہلے میرے ذہن میں تھا، پھر میں نے اس کو کاغذ میں لکھ دیا. سمجھ میں آیا؟ کاغذ کے ڈاکٹر کے علم میں ہے کہ یہ مرے گا اور پھر اس نے کاغذ میں لکھ دیا. تو آپ یوں کہیں گے کہ اس نے کاغذ میں لکھا کہ 6 مہینے کے بعد مرے گا، اس لیے وہ مرا. یہی کہیں گے آپ؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو جس چیز کا اس کو علم تھا اس علم کو اس نے کاغذ میں منتقل کر دیا. نہ اس میں اس کے علم کا قصور ہے، نہ اس بات کو اس نے کاغذ میں لکھا اس سے اس کا قصور ہے، بلکہ قصور اس کا ہے کہ اس نے غلط اسباب اختیار کیے جس کی وجہ سے وہ کینسر کی بیماری تک پہنچ گیا. غلط چیزیں کھائی اس نے. نہیں، ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا. کیوں سمجھ میں نہیں آیا؟ ابھی تو بتایا میں نے، تقدیر مبرم اور معلق کی 2 قسمیں بیان کی میں نے. ہاں، تو پھر میں نے حضرت شاہ صاحب کا بھی قول نقل کیا. کہتے شاہ فرماتے ہیں کہ اکثر تقدیرات معلق ہیں کہ آپ یہ اسباب یا یہ عمل کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ فیصلہ ہوگا. جو مبرم تقدیر ہے یعنی قطعی فیصلہ، ایسے تقدیرات بہت کم ہیں. رزق اور موت وغیرہ کے باب میں بس 2-3 چند چیزیں ہیں، باقی سب معلق. جو اسباب اختیار کرتے رہیں گے تو حکم بدلتا رہے گا. سمجھ میں؟ بولیے. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ میری تقدیر میں یہ باتیں ہیں، اب میں اس کو اپنے اعمال سے بدل سکتا ہوں. اللہ نے اختیار دیا ہے. ہاں، یہ بات تو اللہ کے علم میں ہی ہے اس طرح کے عمل. ہاں، تو لیکن کسی شخص کا علم پہلے سے ہو جانا اس حادثے کے پیش آنے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو علم ہو گیا کہ یہ غلط گاڑی چلا رہے، اس کو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، تو آپ کو یہ علم پہلے سے ہو گیا ہے. تو آپ کی اس علم ہونے پہلے سے علم ہو جانے کی وجہ سے اگر ایکسیڈنٹ کی وجہ سے اس کا انتقال ہو تو اس میں آپ کے علم کا قصور ہے. یوں کہیں کہ آپ کو پہلے سے علم تھا اس وجہ سے وہ مرا. یہ تو آپ کی ایک شان ہے، آپ کی ایک ہوشیاری ہے، آپ کی ایک اچھی کوالٹی صفت ہے کہ آپ کو چیز پہلے سے معلوم ہو جاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ لیکن اس سے یہ ہرگز لازم نہیں ہوتا کہ جس چیز کا آپ کو پہلے سے علم ہو گیا تھا اس علم کے پہلے ہو جانے کی وجہ سے وہ واقعہ پیش آیا. اور ٹرین کی مثال بھی میں نے دے دی کہ ماسٹر اسٹیشن کو پہلے سے معلوم ہوتی گاڑی اتنی بجے آئے گی، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اس علم کی وجہ سے گاڑی وقت پر آئی، بلکہ اس وجہ سے کہ وہ چلانے والا گاڑی کو چلا رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں آیا جی. تو کسی حادثہ کا پیش آ جانا کسی انسان کے ساتھ، یعنی یہ اس بنیاد پر نہیں ہوتا ہے کہ وہ چیز مجھے پہلے سے معلوم ہے اس لیے اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا. یہ کبھی کوئی نہیں کہہ سکتا. دنیا میں کوئی ایسا کہتا نہیں. کہتا ہے کوئی ہے؟ یہ شرابی آدمی مجھے معلوم ہے کہ ابھی یہ کھائی میں گرے گا، اس لیے کہ اس نے وہاں کھائی کے اوپر ہی چل رہا ہے.
اور عنقریب اس کے دہانے پر پہنچ چکا. مجھے معلوم کہ یہ شرابی ہے. میں اتنا ماہر ہوں کہ جب شراب پیتا ہے تو میں فوراً پکڑ لیتا ہوں کہ یہ شرابی آدمی ہے اس کے چال ڈھال سے. تو اب میرے اس علم کی وجہ سے میں نے پہچانا کہ یہ کھائی میں گرے گا اور مرے گا, تو کیا میرے یہ کہا جائے گا کہ میرے اس علم کی وجہ سے اور میری اس خبر دینے کی وجہ سے اس میں گر کر کے مرا ہے, بلکہ اس کی کوتاہی کی وجہ سے مرا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر انسان کو کسی چیز کا علم ہو جاوے اور اس علم کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جاوے تو کبھی انسان اس انسان کی طرف نسبت نہیں کرتے کہ تمہارے علم کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا ہوا یا تم کو پہلے سے معلوم تھا اس وجہ سے ایسا ہوا. تو جب دنیاوی معاملات میں ہم اس طرح نہیں سوچتے ہیں تو پھر اللہ کے بارے میں ہم کیوں سوچتے ایسا, حالانکہ ہمارا علم ناقص اور اللہ کا علم کامل اور علم محیط ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس علم محیط سے اور علم کامل سے یہ ہرگز لازم نہیں آتا ہے کہ انسان مجبور محض ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ علم محیط ہی کی بنیاد پر ہوتا ہے. اور دوسری طرف اللہ نے تقدیر کو معلق رکھا ہے, بہت سارے تقدیرات ہیں. اسی وجہ سے جہاں جہاں حدیث میں آیا کہ اعمال کو اختیار کرو تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو اچھے اعمال اور برے اعمال کا اختیار دے دیا ہے. اور عامتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو انسان اچھے اعمال کرتا ہے تو اللہ مرتے دم تک اس کو اسی اچھے اعمال کو اختیار کرنے کی وجہ سے پر باقی رکھتے ہیں اور اسی پر اس کا انتقال ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو انسان کا کام ہے اسباب اختیار کرنا. علم محیط میں کیا ہے, علم ازلی میں کیا ہے, انسان اس پر کلام نہیں کر سکتا ہے. یہ اللہ کی اپنی ذاتی صفت ہے, وہ تو ڈائریکٹ اللہ کے اوپر حملہ ہوگا. سمجھ رہے ہیں؟ اس پر آپ کچھ نہیں بول سکتے ہیں. بس آپ کو صرف اتنا ماننا ہے اور سمجھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں سارے اسباب اختیار کرنے کا اختیار دیا ہے اور ہم کوشش کرتے رہیں گے. ہمارا کام صرف کوشش کرنا. علم محیط اور تقدیر میں جو بھی ہمارا کام صرف کوشش کرنا. اسی کوشش میں اگر ناکام رہے تو کم از کم ہمارے پاس تو یہ عذر موجود ہے کہ اللہ میں فلاں گناہ میں مبتلا تھا, میں کوشش کرتا رہا لیکن نہیں میں بچ پایا, تو اللہ کہیں گے چلو ٹھیک ہے تمہاری معافی. لیکن آپ نے کوشش نہیں کی اور یہ کہہ دیا کہ سب کچھ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے, اس میں دعا بھی نہیں کروں گا, گناہ کرتا رہوں گا, تو کوئی معافی نہیں. آپ کے پاس عذر کے لیے کوئی بہانہ نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اور اللہ جانتے بھی ہے دلوں کی بات کہ وہ کتنی کوشش کر رہا ہے اسباب کے ذریعے سے, پھر بھی کچھ نہیں کر پایا. اور مان لے کچھ دیر کے لیے وہ تقدیر مبرم تھا, لیکن اللہ نے دوسری طرف یہ بھی لکھ دیا تھا کہ اگرچہ تقدیر مبرم ہے اس کے حق میں یہ چیز یہ گناہ. سمجھ رہے ہیں؟ لیکن اگر وہ کوشش کرتا رہے گا تو اسی کوشش کی بنیاد پر ہم اس کو معاف کر دیں گے. وہ واقعہ مشہور سنا ہوگا, تیرا حج قبول نہیں, تیرا حج قبول نہیں. تو اس اللہ والے نے کیا کہا کہ اگرچہ وہ قبول نہ کرے لیکن اس در کے علاوہ ہمارے پاس کوئی در نہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارا کام اس در تک اور دروازے تک پہنچنے کے لیے سارے اسباب کو اختیار کرنا ہے مرتے دم تک. بس ہمارا کام کوشش کرنا ہے. سمجھ میں آیا؟ جی. اللہ کے علم میں کیا ہے وہ ہم نہیں جان سکتے ہیں اور نہ کوئی جان سکتا ہے, اور نہ نبی کے اندر وہ اختیار ہوتا ہے علم محیط کا جاننے کا. جب نبی کو اختیار علم محیط کا اور نبی اس علم محیط کی طرف نہیں پڑھے تو ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا, اور دنیا میں رہتے ہوئے ہم نہیں جان سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا, پھر بھی ہم اسباب اختیار کرتے ہیں. نہیں, کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ذہن علم محیط کی طرف نہیں جاتا, وہ سبب ہی کی طرف ہے. نہیں, آپ کیوں ابھی کھانے جائیں گے دوپہر میں تو یوں کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ علم محیط میں ہے یا نہیں میرا کھانا, میں بہتے رہوں گا, نہیں کھاؤں گا. وہاں کیوں اس کی طرف ذہن نہیں جاتا ہے کہ تقدیر میں کیا لکھا ہے, وہ پہلے سوچتے ہیں اور تقدیر میں جو ہوگا وہی ہوگا. بلکہ وہاں پوری کوشش کرتے ہیں سبب اختیار کرنے. بلکہ کھانا نہیں ملے تو انسان کبھی اس دکان پر بھاگے, کبھی اس دکان کو بھاگے گا. جیسے عید کے دن ہوتا ہے, بقرہ عید کے دن ہوتا ہے, کڑھی چاول ہے کہ نہیں, پوری کوشش کرتا ہے کہ یہاں ملے وہاں ملے. اور وہاں یہ نہیں سوچتا ہے کہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے ملنا ہے تو ملے گا اور نہیں ملنا تو نہیں ملے گا. بس بیٹھا نہیں رہتا, وہاں بیٹھے رہتا ہے کہ میں تو یہاں پر چمڑے ہی تیار کرتا رہوں گا, لیتا رہوں گا, بیٹھا رہوں گا. تقدیر میں لکھا ہوگا تو مل جائے گا, نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا. سوچتا ہے انسان کہ علم محیط میں ایک چیز متعین ہے, وہ متعین فیصلہ تو ہونے والا ہی, ہم بیٹھے رہو. معلوم ہوا
کہ انسان گناہوں کے لیے علم محیط کا سہارا لیتا ہے، تقدیر کا. سمجھ میں آیا کہ تقدیر میں تھا اس سے میرے ساتھ یہ غلط ہوا، یہ میں نے غلط کام کیا. لیکن جہاں اپنے مفاد کی بات آتی ہے تو وہاں علم محیط کی طرف نہیں بلکہ سارے اسباب چاہے صحیح یا غلط ہو سب اختیار کر لیتا ہے. یہ ایک طرح کا وسوسہ اور شیطانی دھوکہ ہے، مکر ہے، باب الوسوسہ. سمجھ میں آیا؟ جی. انسان بہت ہوشیار ہے اور شیطان اس کو بہت اچھے راستے سے وسوسہ اور مکر دلاتا ہے. نہیں، ہم نہیں کوشش کرتے اچھے کاموں کے لیے، سارے اسباب اختیار کرتے ہیں کہ نہیں؟ بزنس میں نقصان ہوا تو یہ طریقہ، وہ طریقہ، تیسرا طریقہ، اتنے سارے طریقے اختیار کر لیتے ہیں. لڑکی پسند نہ آئی تو مولوی صاحب نے 100 لڑکیاں دیکھ ڈالی. وہاں یہ نہیں سوچا مولوی صاحب نے کہ تقدیر میں میرے لیے جو لڑکی ہے وہ تو آ کر کے ہی رہے گی، کیوں تلاش کرو. پھر بھی دیکھتے ہیں 100 لڑکیاں. سمجھ گئے؟ اور جب گھر والوں کو کھلانے کی بات آئی تو کہا سنت ابراہیم پر ہم عمل کر رہے ہیں، تقدیر میں جو لکھا ہے وہی ہونا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حالانکہ وہی صاحب شادی کے لیے کئی لڑکیاں تلاش کی اور 12 بچے پیدا کرنے کے لیے حضرت نے بستر کو رات میں گرم کیا. وہاں نہیں سوچا کہ بیٹھے رہو، تقدیر میں جتنے بچے پیدا ہوتے رہیں گے. وہاں کیوں آپ نے محنت کی بستر، وہاں کیوں نہیں سوچا کہ تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کتنے بچے پیدا ہونے. علم محیط اور اسباب یہ دونوں بالکل الگ چیز ہے. اصل میں ہم دونوں کو ربط دے دیتے ہیں کہ علم محیط اور اسباب دونوں ساتھ میں ہیں، اس وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں، دونوں الگ الگ چیزیں مولوی صاحب. ٹھیک ہے، اس کا کوئی ربط نہیں. اور علم محیط کا ہونا یہ کوئی نقص نہیں ہے یا کوئی برائی نہیں ہے، اور یہ اس بات پر بھی دال نہیں ہے کہ اس علم محیط کی وجہ سے ہی ہمارے ساتھ یہ غلط ہوا ہے. نہیں، بلکہ ہمارے ساتھ جو غلط ہوا ہمارے کسب کی وجہ سے. اور اس کی واضح مثال ڈاکٹر کی میں بتلا رہا ہوں. ہاں، اس کے اس علم ناقص کی وجہ سے کوئی کہتا ہے، آج تک کسی نے کہا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ 6 مہینے میں مروں گے اس وجہ سے میں مرا ہوں؟ کوئی کہتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مریض جانتا ہے کہ اس کا علم زبردست ہے، بہت اچھا ڈاکٹر ہے، تو فوراً اپنے علم سے، اپنے تجربات سے فیصلہ کر دیتا ہے کہ انسان کتنا زندہ رہ گیا، اب اس کے ساتھ کیا ہوگا. یہ اس کے لیے کمال کی بات، اس کے لیے نقص کی بات نہیں ہے. اور اس کمال کی وجہ سے مریض اس کو کبھی برا سمجھتا نہیں بلکہ خوش ہوتا ہے. اور ڈاکٹر ہو تو ایسا ہو کہ نبض پکڑ کے ہی بتا دے کیا بیماری ہے. جیسے پہلے کے حکمات نے بس یوں پکڑ لیا تو بتا دے کہ یہ بیماری ہے آپ کو. تعریف ہوتے کہ نہیں ایسے حکما کیسے ڈاکٹروں کی. اور آج جو نبض پکڑتے وہ سب ناٹک ہوتے، دم ہوتے، کچھ ہوتا نہیں ہے. سمجھ رہے؟ اور یہ جہاں پر جو رکھتے ہیں نا یہ وہ بھی سب دکھانے کے لیے ہوتا ہے. سمجھ میں آیا؟ وہ صرف تجربہ اور اندازے سے آپ کو دوا دیتے، سب کو بیماری کی اور بخار کی ایک دوا دیتے، بٹھا دی نا سب کو. کھانسی والے ادھر ہو، بخار والے ادھر ہو جاؤ، پھر وہی پیکٹ بنا دی سب کو دے دیا. سمجھ رہے ہیں؟ جی چلیے، تو ہماری بات کہاں ختم ہوئی؟ جبریہ انسان کو مجبور محض مانتے ہیں، لیکن کسب کا اختیار اللہ نے انسان کو دے دیا. میری ہی مثال لیجیے. بعض طلباء کے بارے میں مجھے اتنا یقین ہوتا ہے کہ یہ کام حوالے کروں گا وہ ایسا ہی کرے گا. ہوتا ہے نا، میں کچھ چیز کہتا ہوں کہ ایسا ہی کرے گا یہ، اور بعد میں ایسا ہی ہوتا ہے. تو اب اس نے جو غلط کیا تو میرے اس علم کی وجہ سے طالب علم کہا گا کہ آپ نے یہ کہا اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا. ایک طالب علم آیا، وہ میں نے نہیں سنایا تھا، اس کی بیوقوفی کی وجہ سے. سمجھ میں بالکل صحیح جواب دیا. اس کی بیوقوفی اور غلط راستہ اور اپنی جہالت کی بنیاد پر ایسی حرکت کی اس نے. اس میں میرا کوئی قصور ہے نہیں ہے. چلو اسی طرح آپ نے جو حرکتیں کی ہے نا کہ ہم نہیں پڑھیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور مجھے معلوم ہو گیا ساری چیزیں، تو آپ یوں کہیں گے کہ مفتی صاحب کو معلوم ہو گیا اس وجہ سے ہم نے یہ کام کیا، یا آپ یوں مانتے ہیں کہ یہ ہمارا کسب ہے، ہم اس کے ذمہ دار ہیں؟ کیا آپ مجھے ذمہ دار مانتے ہیں؟
میرے اس علم کی بنیاد پر میں ذمہ دار ہوا یا آپ ذمہ دار ہیں؟ آپ لوگ یا میں؟ چلیے، جب کا ہو گیا یعنی کہ چیز میں نے بنائی لیکن آپ اس کو غلط استعمال کرو صحیح استعمال کرو، یہ آپ کے اختیار میں. اگر غلط استعمال کیا تو برائی آپ کی ہوگی، صحیح استعمال کی تعریف آپ کی ہوگی. بنانے والے موبائل کی برائی نہیں ہوگی. صحیح ہے؟ چلو، چوتھا فرقہ اہل سنت والجماعت کا ہے. ان کا ایمان بالقدر کا مطلب کیا، اس کی تاریخ ہم نے بتلا دی، یعنی کہ جو کچھ ہو رہا ہے، ہو چکا ہے، ہوگا، سب اللہ کے علم ازلی میں تھا. پھر اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھ دیا، مکتوب کر دیا. پھر اس میں جو لکھا ہوا ہے ان امور کو اللہ کی مشیت کے مطابق اپنے اپنے وقت پر واقع ہوتے رہیں گے. یہ ہمارا ایمان بالقدر ہے. اور ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے تمام اعمال کے کرنے کا پورا پورا اختیار دیا ہے. با الفاظ دیگر تمام افعال کا خالق اللہ کی ذات ہے اور کاسب بندہ ہے. ٹھیک جی، بس اس کے بعد کوئی اعتراض نہیں رہے گا امید. اور ہر ایک کا دلائل میں نے دے دیے. یعنی کاسب خالق کیوں ہے؟ کنتم خلقکم وما تعملون، تم کو بھی پیدا کیا اور تمہارے سارے اعمال کو بھی پیدا کیا. تو اس سے صاف پتا چل گیا کہ سارے افعال کا خالق کون ہے؟ ذات الہی. ٹھیک. اور کسب کا کیسے پتا چلا؟ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے وہی ہے جو تم نے کمایا ہے. نہیں تو تمام نصوص کو ہم نے سامنے رکھا، پھر اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہے تقدیر کا اصل مسئلہ. اور جنہوں نے تمام نصوص کو سامنے نہیں رکھا تو انہوں نے ایک ہی نص کو لے کر کے کبھی انسان کو یا تو مجبور محض بنا دیا، یا تو کبھی انسان کو پورا خالق ہی بنا دیا اپنے افعال کا، یا پھر انسان کے لیے افعال قبیحہ کا خالق بنایا اور خدا کے لیے افعال حسنہ کا خالق بنایا. اس سے ایک اور بات ہم نے بارہا بتلائی کہ کوئی بھی مسئلہ صرف ایک حدیث یا ایک واقعہ یا کسی ایک علمی کتاب کو پڑھ لینے فیصلہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ سارے نصوص کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر ایک علمی فیصلہ اور ایک علمی مسئلہ سامنے آتا ہے. اور اس کے لیے کامل علم اور مسلسل جہد اور محنت چاہیے. آج کل ہماری جو جہالت اور گمراہی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم چند کتابیں مطالعہ کر لیتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تقدیر کی کچھ کتابیں پڑھ لی اور سمجھ لیں کہ وہی سب کچھ تقدیر ہے، حالانکہ اس سے کام چلے گا نہیں. ٹھیک ہے، یہ صاحب ابھی مجھے بتا رہے کہ میں نے عمدۃ الفقہ میں پڑھا کہ رکن سے مراد رکوع سجدہ وغیرہ کا جو مسئلہ بتایا، حرکات متواصلہ ثلاثہ متواترہ ایک رکن میں. تو میں نے کہا یہ صرف رکن کی تعریف نہیں بلکہ یہ مرجوح تعریف ہے. رکن کی تعریف کیا ہے؟ 3 تسبیح کے بقدر. سمجھ میں پہلے تو وہی سمجھتے کہ یہی کل علم ہے، لیکن جو آدمی بڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا جاہل ہے. تو اپنے علم پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے، اپنے علم پر کبھی خوش نہیں ہونا چاہیے. 3 بحثیں ہو گئی ہیں، 3 ہو گئی. اب کتنے باقی ہیں؟ 2 باقی ہیں. ہاں، اور ہاں چلیے 2 چیزیں باقی رہ گئی. مغرب کا زیادہ اعتراض مت کر اس لیے کہ